آج کی دنیا ایک تنازع کا شکار ہے. کوئی بھی ملک حتیٰ کہ پاکستان بھی اس سے محفوظ نہیں. صف بندی ہو چکی ہے. دونوں فریق اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ایک فریق اپنی لڑائی کو انسانوں کو بہتر مستقبل دینے کی کوشش قرار دیتا ہے، جبکہ دوسرا فریق اس تنازع کو ہماری زندگیاں بچانے کی جنگ سمجھتا ہے. یہ تنازع ہے ترقی اور ماحول کا. سال 2009. اس سال انسان نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج دبئی کی تعمیر دیکھی. دنیا کی تیز ترین ٹرین فرانس کی AGV میں سفر کیا. دنیا کے سب سے بڑے ڈیم تھری گورجز سے پیدا ہونے والی بجلی استعمال کی. اور دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز فریڈم آف دا سیز کے ذریعے سمندروں پر حکمرانی کا خواب پورا کیا. ترقی کے ان تمام مظاہر کے علاوہ انسان نے 2009 میں 6 ارب درخت کاٹ دیے. عالمی درجہ حرارت نے اس حد تک اضافہ کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا آئس شیلف پگھل گیا. ایکو سسٹم کو اس قدر متاثر کیا کہ تقریباً 55,000 انواع کے جاندار ناپید ہو گئے. 24 لاکھ افراد کو فضائی آلودگی کی وجہ سے بے حسی سے ہلاک ہونے دیا. عالمی ماحول میں وقوع پذیر ہونے والی یہ ہولناک تبدیلیاں اور ان کے موذی اثرات کا براہ راست تعلق غیر متوازن ترقی سے ہے. آج کے دور میں بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ماحول میں کچھ تبدیلیوں کا در آنا لازمی امر ہے. جہاں ایک طرف ہم انسانی ترقی کو اس کی معراج کی طرف لے جا رہے ہیں، وہیں اس کے ساتھ ہم عالمی ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں. انسانی ترقی اور ماحول کے باہمی تعلق کی بحث آج کی بات نہیں، بلکہ انسان صدیوں سے اس موضوع پر سوچتا اور ان میں توازن تلاش کرتا چلا آ رہا ہے. 18ویں صدی کے نامور فلسفی روسو کے مطابق انسان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ شہروں کو چھوڑ کر غاروں میں آباد ہو جائے. برصغیر پاک و ہند کے مایہ ناز رہنما موہن داس کرم چند گاندھی نے ماحول کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا. یہ دنیا، یہ زمین، یہ ہوا، یہ پانی ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ نہیں، بلکہ ہم پہ ہمارے بچوں کا قرض ہے. ہمیں انہیں اپنے بچوں تک کم از کم اسی حالت میں پہنچانا چاہیے جس حالت میں یہ ہم تک منتقل ہوئی تھیں. 19ویں صدی میں جب برطانیہ میں ریل کی پٹڑیاں بچھائی جا رہی تھیں تو اس وقت کے مشہور شاعر ولیم وڈزورتھ نے اپنے دوست کو لکھے گئے خط میں اس پر کچھ یوں تبصرہ کیا. آج میرے آنسو نہیں رک رہے کیونکہ میری دھرتی ماں کے سینے میں کیل ٹھوکے جا رہے ہیں. کاش وڈزورتھ آج کا لندن اور دیگر ترقی یافتہ شہروں کو دیکھ سکتا جو اپنی پرانی حیت کو مکمل طور پر کھو چکے ہیں. آبادی کے پھیلاؤ اور شہری تعمیرات نے شہروں کو ان کی آج کی شکل دی ہے. بیسویں صدی میں خاص شہروں کی طرف آبادی کا منتقل ہونا یہ تیزی اختیار کر گیا اور یہ تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے اواخر تک انتہائی تیزی سے آبادیاں دیہات سے شہروں کی طرف منتقل ہونے لگیں. اس کی بنیادی وجہ جدیدیت سے مراد جو صنعتی طریقہ پیداوار اور جو سرمایہ دارانہ طریقہ تجارت اور کاروبار، اس کی وجہ سے بیشتر جو مواقع آمدنی کے لیے، کاروبار کے لیے، ہر قسم کے سروسز
جو سماجی سروسز، ایجوکیشن ہے، ہر چیز کانسنٹریٹ ہونے لگی شہروں کی طرف. اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگ بھی ملازمت کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف آنے لگے. شہروں کے اس بے ہنگم پھیلاؤ کا سب سے بڑا شکار ماحول ہے. ان شہروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ شہریوں کو مزید سہولیات تو فراہم کرتے ہیں، لیکن عالمی اوسط درجہ حرارت میں اضافہ کر کے انہی شہریوں کا مستقبل خطرے میں ڈال دیتے ہیں. جہاں پہلے انسانوں کے لیے شہر بنائے جاتے تھے، اب ہم مشینوں کے لیے بناتے ہیں. پیدل انسان کے لیے شہر ڈیزائن ہی نہیں ہوتے، اور کیونکہ موٹر کے اوپر انحصار ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی تکلف نہیں کرتے کہ یونیورسٹی کو نکال کے پھینک دو شہر کی حدود سے باہر، انڈسٹریل ٹاؤن بنا دو، دوسرے سرے پہ رہائشی کالونیاں بنانی وہ کہیں اور بنا لو، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو یہ میگا سٹیز کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ہی دنیا کی اس وقت تباہی کا سب سے بڑا مرتکب ہے. دنیا کا ایکولوجیکل سسٹم بہت نازک اور مختلف خطوں کے درجہ حرارت کے باہمی توازن پر قائم ہے. کسی خطے کے درجہ حرارت میں زیادتی یا کمی پورے نظام کو درہم برہم کر سکتی ہے. اس غلطی کا سنگین نتیجہ گلوبل وارمنگ کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. WWF پاکستان کے صدر علی حبیب پچھلے 8 سال سے گلوبل وارمنگ پر تحقیق کر رہے ہیں. جب سورج کی شعاعیں زمین پہ گرتی ہیں تو اس میں سے کچھ حرارت زمین پہ ہی رہ جاتی ہے. اس عمل میں انسانی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کچھ انٹرفیرنس آئی ہے. مثلا جب گاڑیاں چلتی ہیں ان میں سے جو گیسز نکلتی ہیں، یا جب بجلی پیدا ہوتی ہے اس میں جو تیل جلایا جاتا ہے تو اس پروسیس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے. اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں جاتی ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو پوری مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو سورج کی گرمائش ہے، حرارت ہے، وہ زیادہ ٹریپ ہو جاتی ہے، جس سے کہ جو اوسط دنیا کا درجہ حرارت ہے وہ آہستہ آہستہ پچھلے سالوں میں بڑھتا گیا ہے. اس پروسیس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں. مثلا پاکستان میں ہم سب کو معلوم ہے شمالی علاقوں میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، برفانی علاقے ہیں. تو ایک جو بہت سیریس امپیکٹ ہے گلوبل وارمنگ کا وہ یہ ہے کہ جو برفانی ذخیرے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے. جب وہ کم ہوں گے تو جو دریاؤں میں پانی آ رہا ہے وہ بھی کم ہوگا. اب وہ کم ہوگی تو بجلی پیدا کرنے میں مشکل ہوگی، زراعت کے لیے مشکل ہوگی. تو وہ کتنی جلدی یہ مسائل آتے ہیں، کس حد تک آتے ہیں وہ کہنا مشکل ہے، لیکن اس طرف ضرور جا رہے ہیں.